صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ذوالحجہ سے فائدہ اٹھانے کا آسان دستور عمل، یہ جو 10 دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس 10 دن کو کیسے استعمال کریں، یہ بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو اس میں جو باتیں بتائی جائیں گی ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے سامنے یہ بقرعید کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان 10 دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز، سبھی لوگ مسجدوں میں 5 آدمیوں کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہ جائیں، کیونکہ تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے اور ہماری چھوٹی سی غلطی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پتہ چلا مسجد والوں کے اوپر جو ہے ٹھیکرا پھوڑ دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے حکومت کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے، تو اس سے احتیاط کیا جائے۔ حکومت نے اگر 5 آدمیوں کی اجازت دی ہے تو ہم 5 لوگ ہی مسجد میں جائیں اور ماسک لگا کر کے جائیں، فاصلے کا خیال رکھیں اور صرف فرض نماز مسجد میں ادا کریں، باقی سنت اور نفل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ بات کا ماننا یہ بھی عبادت ہے، ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص میں ماننے کا جذبہ پیدا عطا کرے، آمین، اللہم آمین۔ تو باقی جو لوگ گھروں میں ہیں وہ مرد حضرات گھروں میں اذان دے کر کے نماز کو باجماعت ادا کریں، جیسے مسجد میں نماز ادا کرتے تھے اسی طریقے سے گھر میں ادا کریں، اور محلے کے 5 لوگ مسجدوں میں چلے جایا کریں۔ اگر حکومت اجازت دیتی ہے زیادہ آدمیوں کی تو زیادہ جائیں، مسجد بنی ہی عبادت کے لیے، انشاءاللہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بہت جلد مسجدیں کھل جائیں گی اور مدارس بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اور جیسے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے اور بچے مدرسوں میں پڑھتے تھے، انشاءاللہ ویسے پھر پڑھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ تو جو ہے ہم لوگ اگر وقت کی قلت یا گھریلو اور کاروباری وجہ سے زیادہ وقت عبادت کو نہ دے پاتے ہوں تو انشاءاللہ اس عشرے کی برکات کسی حد تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے، اس کے برکات تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں گھر پر، اور عورتیں گھر میں اول وقت میں نماز کو ادا کریں، چونکہ عورتوں کی جماعت نہیں، اس لیے عورتیں جو ہے جیسے ہی وقت ہو جائے نمازوں کو ادا کر لیا کریں، اور دعا کیا کریں۔ 2 رکعت نماز حاجت کی بھی پڑھ لیا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کورونا بیماری سے جلد نجات دے۔
یہ بڑی پریشانی اور ایسی بلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو مرد حضرات گھروں میں جماعت سے نماز ادا کریں اور عورتیں اول وقت میں نماز کو ادا کر لیا کریں, اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں. یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں. میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, ہاتھ پیر کی حفاظت, اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے بچائیں. اور کیا ہوگا اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو محنت کے باوجود عبادت کا جو نور ہے اور حقیقی جو نفع ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کا نور ملے اور نفع حاصل ہو تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, جھوٹ سے, غیبت سے, بہتان سے, چغلی سے, گالی گلوچ سے, گانوں کے سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت, گالی بکنے سے زبان کی حفاظت, حرام کھانے سے زبان کی حفاظت. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ان ایام میں جو اللہ کے انعامات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے. اور خاص کر اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہماری یہ آنکھ کسی غیر محرم پہ نہ پڑنی چاہیے, اور زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں جو کسی کو تکلیف پہنچے. چغلی سے بچیں, غیبت سے بچیں, کسی پر بہتان لگانے سے بچیں, جھوٹ سے بچیں. تو نظروں کی اور زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں, نہ کاٹیں. ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا, اب جب تک قربانی نہ کر لیں یہ 10 دن, اس وقت تک نہ بال کٹوائیں اور نہ ناخن ترشوائیں. اس چیز کا احتیاط کریں, سبھی لوگ احتیاط کریں. یہ مستحب عمل ہے, سب لوگ اس کا احتیاط کریں. اور فرض نمازوں کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں پابندی کے ساتھ میں. یہ تسبیح فاطمہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ پابندی سے پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے, بیماری سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے نجات کے لیے, دین پر جمنے کے لیے, دین کے کام کرنے کے لیے, اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی جائیں. اور کم سے کم یوم عرفہ یعنی عرفات کے دن, جس دن حاجی لوگ حج کے لیے عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں, عرفے کا دن. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں, 9 ذی الحجہ کا بڑی فضیلت آئی ہے. یعنی 1 سال اگلے اور پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, بڑی فضیلت ہے. تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں, ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ پائیں رکھ لیں, بہتر ہے. کہاں وقت ملتا ہے, پتہ نہیں کس کو اگلے سال یہ مہینہ ذی الحجہ کا ملے یا نہ ملے. تو اس 10 دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور عرفے کے دن تو سبھی کو روزہ رکھنا چاہیے, بڑی فضیلت ہے. اور چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर को पढ़ते रहना चाहिए चलते फिरते। हमारी जबान पे अल्लाह का जिक्र जो है जारी रहे, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत। जब अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे तो अल्लाह की अजमत हमारे दिल में उतर जाएगी, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में बैठ जाएगा, मखलूक से होने का यकीन निकल जाएगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे, और हम जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा देंगे। और चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा तीसरे कलमे का विर्द भी करते रहें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस कलमे का विर्द करते रहें, इसको पढ़ते रहें, और दरूद शरीफ को भी पढ़ते रहें। तीसरा कलमा है, दरूद शरीफ है, और ये तकबीर है, इसको पढ़ते रहें और अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार भी करते रहें, तौबा करते रहें, अल्लाह ताला से गुनाहों पे माफ़ी मांगते रहें। और कम से कम रोज़ाना 10-15 मिनट तरतीब से कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें, तरतीब से। एक होता है कि हमने सूरह यासीन पढ़ लिया, सूरह वाक़िया पढ़ लिया, मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ लिया, या और सूरतें पढ़ ली, लेकिन कुरान को तरतीब से हम नहीं पढ़ते, कुरान के 30 पारों को हम नहीं ख़त्म करते। रमज़ान गुजर गया, कुरान पाक उठा के रख दिया और फिर खोल कर नहीं देखते। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिन्हें तौफीक दे दे उनकी बात ही अलग है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़ाना 5 पारे 10 पारे की तिलावत करते हैं, 1 पारे 2 पारे 3 पारे की तिलावत करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो अल्लाह के बंदे और बंदियाँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे और उन्हें सेहत दे, जिन्होंने कुरान से लौ लगा लिया, अल्लाह के कलाम से लौ लगा लिया। और कितने बदनसीब हैं वो लोग कि जो कुरान पाक को खोलकर देखते भी नहीं। अरे महीने में 30 दिन हैं, कम से कम 1 पारा रोजाना तिलावत कर लिया जाए कि महीने में कुरान पाक खत्म हो जाए, और रोजाना पढ़ करके अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने मुल्क वालों के लिए, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, या उनमें से कोई जा चुका है उनके लिए, पूरी उम्मत की हिदायत के लिए कम से कम अल्लाह की किताब को पढ़ करके दुआ की तो जाए। तो रोजाना 10-15 मिनट 20 मिनट इसका एहतिमाम रोजाना किया जाए, और हमारी आदत ऐसी पड़ जाए कि पूरी जिंदगी हमारी रोजाना, पूरी जिंदगी में कभी नागा ना हो कि जिस दिन हमने कुरान की तिलावत न की। कितना खुशनसीब है वो मकान, और कितने खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी औलादें रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें। बच्चा माल कमा के ले आया, हम बड़े खुश हो गए। हराम कमा के लाया, या झूठ बोल के लाया, या बेईमानी करके लाया, या कैसे लाया, हमको बड़ा अच्छा लगा। मेरे बच्चे ने कार खरीद ली, मेरे बच्चे ने मोटरसाइकिल खरीद ली, मेरे बच्चे ने जमीन खरीद ली। कभी ये भी अफसोस हुआ कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, कभी इस बात का अफसोस हुआ कि मेरा बच्चा अल्लाह की किताब नहीं पढ़ता है, कभी इस बात पर अफसोस हुआ कि मेरा बच्चा अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, उसकी जबान पे अल्लाह का जिक्र नहीं चल रहा है। कभी इस बात का अफसोस हुआ कि मेरा बच्चा अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करता, कभी इस बात का एहसास हुआ कि मेरा बच्चा अपने पड़ोसियों का हक नहीं अदा करता, कभी इस बात का एहसास हुआ कि मेरा बच्चा अपने माँ बाप का हक नहीं अदा करता, कभी इस बात का एहसास हुआ कि मेरा बच्चा अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा करता। कितना बड़ा मुजरिम है। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते तरस खाएं अपने बच्चों पर। नूह अलैहिस्सलाम नबी थे और बेटा नाफरमान, बाप के सामने बेटे को खुदा ने हलाक कर दिया, और बाप बेटे को नहीं बचा सका। हम अपनी औलादों को नहीं बचा सकेंगे। आमाल पर फैसला होगा अल्लाह के यहां पर, जब कब्र में रखे जाएंगे और अजाब अपना मुंह निकालेगा। तो अगर हम दुनिया में कुरान पढ़ते होंगे तो यह कुरान कहेगा पीछे हट, ये दुनिया में रोजाना कुरान पाक की तिलावत क्या करता था। ये कुरान हमारी हिफाजत करेगा। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ में,
تو جب عذاب اپنا منہ نکالے گا تو یہ نماز کہے گی پیچھے ہٹ، یہ دنیا میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ میں، تو جب عذاب اپنا منہ نکالے گا تو روزہ کہے گا پیچھے ہٹ، اس نے کبھی روزے کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ تو یہ اعمال ہماری حفاظت کریں گے قبر میں۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گاڑی، یہ بنگلے سب ساتھ چھوڑ دیں گے میرے بھائی، سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ روزانہ سنتے ہیں کتنے آدمی دنیا سے تیزی سے جا رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہو رہا کہ میرا بھی نمبر کب آ جائے اور کس وقت آ جائے۔ جس چیز کا وقت ہمیں نہیں معلوم، جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں پاگلوں کی طریقے سے، اور جو چیز موت کے وقت اور قبر میں اور حشر کے دن حساب کتاب کے وقت اور صراط کی گھاٹی پر جب کام آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کو کوئی فکر نہیں پیدا ہو رہی، اور نہ ہمارے والدین کو کوئی فکر پیدا ہو رہی، نہ ہمارے گھر کے بڑوں کو کوئی فکر پیدا ہو رہی۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اپنے بچوں کی فکر کریں۔ نبی پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین کی اتنی محنت ہوئی کہ گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور لوگوں کے سینوں میں قرآن تھا، اور لوگوں کی زندگی میں قرآن تھا، کامیاب ہو کر چلے گئے۔ آج یہودیوں نے اور کافروں نے اور مشرکوں نے اتنی محنت کی اپنی تعلیم کی کہ آج اس تعلیم کے لیے ہم ٹیوشن پڑھواتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے، اس تعلیم کے لیے موبائل دیتے ہیں، آن لائن اس کا سبق پڑھواتے ہیں، اور گھر میں قرآن رکھا اس کی تعلیم نہیں دیتے، اس کی فکر نہیں کرتے کہ میری بیوی قرآن پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، میرا باپ قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہو رہی۔ اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں قرآن پڑھنے والے ہیں مگر بدقسمتی قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے قرآن کی کسی آیت پر ان کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے، لوگوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا، لوگوں کو گالیاں بکنا، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، حرام کمانا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، یہ سارے عیب موجود ہیں چونکہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اللہ سے توبہ کریں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری صحت کے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ، اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قیامت تک آنے والی امت کے لیے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے، تو جتنی امت قیامت تک آئے گی سب کی مقدار کے برابر نیکی تمہارے اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ روزانہ دعا کیا کریں اور دل کو صاف کر کے لوگوں سے ملا کریں۔ دل کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے جب دیکھا تو ملے اور جیسے ہی کھسکا تو پیچھے سے برائی شروع۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان تمہارا ہوا، تمہاری نیکی اس کو چلی گئی اور تم نیکیوں سے خالی ہو گئے۔ اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کبھی نہ کرنا۔ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ یہ منہ پر تو تعریف کرواتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرواتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اور حرام مال سے بچنا بھائی، حرام مال سے بچنا، یہ بڑا قیمتی۔ حرام مال سے بکرا مت خرید کر کے قربانی کرنا، حرام مال سے حج مت کرنا، حرام مال سے عمرہ نہ کرنا، حرام مال سے خریدا ہوا کپڑا نہ پہننا ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی 10 دن ہیں، تو 10-15 منٹ روزانہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کیا کریں، اور مغرب کی نماز میں جب 3 فرض ادا کریں اور 2 سنت اور 2 نفل پڑھیں، تو اگر اللہ توفیق دے تو 6 رکعت نماز اوابین کی پڑھ لیں، اور نہ پڑھ سکے تو 2 رکعت نماز اوابین کی پڑھ لیں۔ بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ اگر توفیق دے۔ بھائی یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 4 فرض پڑھ کر کے اور 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے 2 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں اور پھر وتر ادا کریں، پھر وتر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وطر تہجد کے وقت پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ کر پھر وطر کو ادا کیا کرتے تھے. ہم بھی وہی معمول کر لیں. ہم کوشش کریں رات میں اٹھنے کی، اور نہیں اٹھنے کا خطرہ ہے تو 2 سنت پڑھی، اس کے بعد ہم نے جو ہے 2 4 6 رکعت تہجد کی ادا کر لی، اور پھر 3 وطر پڑھ لیا. کوشش کریں کہ ہم وطر کو رات کے آخر حصے میں تہجد کے ساتھ ادا کریں. بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تہجد نہیں چھوٹتی، جن کی اشراق نہیں چھوٹتی، جن کی چاشت نہیں چھوٹتی. بہت سے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم تو دنیا دار انسان ہیں. صبح سے شام تک دنیا داروں میں بیٹھتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں. فرصت نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کبھی اٹھے بیٹھیں، کبھی ان کی بھی رزق حلال سے دعوت کریں. ہم نے تو کوئی پارٹی کی، برتھ ڈے بچے کی آئی تو برتھ ڈے منائی اور اپنے 4 رشتے داروں کو بلا لیا، اور وہی لوگ پہنچے جو دنیا دار تھے، جن میں خوف خدا نہیں تھا، جو ایمان سے کمزور تھے. ورنہ وہ ہماری دعوتوں کو ٹھکرا دیتے کہ اسلام میں کوئی برتھ ڈے نہیں ہے، ہم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. آپ کے حرام مال آ رہا ہے، ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. ارے بھائی 2 نوالے کھانا ہے، اس کو تو رزق حلال کما کے کھائیں. ٹھیلے پر پیاز بیچ لیں، سبزی بیچ لیں، پھل فروٹ بیچ لیں، دکان کھول لیں. تمام راستے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے. کمانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اور جو ہے حسب استطاعت اللہ جس کو توفیق دے صدقہ اور خیرات بھی کرے. یہ 10 ایام کے اندر صدقہ اور خیرات بھی کرتا رہے، اور عادت ڈالے کہ پورا سال صدقہ اور خیرات کرنے کی. اور رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر پہنچے تو تسبیح فاطمہ اور درود شریف اور استغفار کا اہتمام ضرور کرے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور درود شریف کی تسبیح پڑھ لے، استغفار کی تسبیح پڑھ لے. صبح شام ہماری 3 تسبیح ہونی چاہیے، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار کی. اور دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ سے خوب مانگو دعا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے. آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو گیا ہم سے. اللہ فرماتے وقال رب ادعونی استجب لکم. اللہ نے قرآن فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور ہم دعا مانگتے نہیں. اللہ معاف کرے. نماز پڑھی جھڑ سے اٹھ کے چل دیے، دل لگتا ہی نہیں نماز کے اندر، خشوع خضوع ہے ہی نہیں، اخلاص ہے ہی نہیں، کیونکہ رزق حرام آ رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں، ذکر نہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے دین کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے. اور سونے سے پہلے جو ہے اللہ سے توبہ کر لیں، اور دن بھر کا محاسبہ کر لیں کہ آج دن میں ہم نے کتنی نیکی کی ہے، اس پر اللہ کا شکر، اور کتنے گناہ کیے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اور سب سے بڑھ کے کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے، تھوڑی سی بھی تکلیف کسی کو نہ پہنچے، اور اگر پہنچ گئی ہو تو اس سے معافی مانگیں. معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. اور یاد رکھیں اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہے. کسی کو تکلیف پہنچا کر اگر ہم چاہیں ہماری نمازیں قبول ہو جائیں اور روزے قبول ہو جائیں، اعمال قبول نہیں ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا ہے ہمیں بھی، اور جو بھی اس بیان کو سنے اور جہاں تک یہ بات پہنچے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور جوانوں کو. اللہ تعالیٰ سب کو ان 10 دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا حق عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چیز کو کئی بار سننا اور اپنی زندگی میں لانا اور لوگوں کو یہ باتیں بتانا. اس وقت مسجد میں بیان نہیں ہو سکتا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا کی بیماری کی وجہ سے، تو کم سے کم موبائل کا
استعمال اللہ کے دین پر کر لیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہوگا، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب آخر میں تھوڑی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وکثرت الذکر لک والشکر لک، اللہم ثبت اقدامنا علی صراطک المستقیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کریم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اشرح صدورنا للإسلام، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین واجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب، اے انسانوں اور جناتوں کے پیدا کرنے والے رب، اے چاند و سورج کے نظام کو چلانے والے رب، اے اس کائنات کی تخلیق کرنے والے رب، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے اپنے گناہوں کی، جو بھی گناہ جانے میں انجانے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس میں کسی بھی حصے سے کیے، اے اللہ تم معاف کر دے، 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 اے اللہ تم معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تم معاف کر دے۔ اور یہ جو 10 دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں ذوالحجہ کے، اے اللہ ان 10 دنوں کی قدر کی توفیق دے دے، اے اللہ سب کی عبادت کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی قربانی کو قبول فرما، اے اللہ جو حکومت کی طرف سے پابندیاں لگی ہیں ان پابندیوں کو اللہ ختم کر دے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، مسجدوں کو کھول دے، مدارس کو کھول دے، اے اللہ مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے، اور اے اللہ سب کو دین پر 100% چلنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہنا چاہتے یہ ان کا حق ہے، اے اللہ تو ان سب کے جائز مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو اس بیان کو سنیں اور اس کو دوسروں تک بھیجیں اور عمل کریں، اے اللہ کسی کو محروم مت فرما، سب کی مغفرت فرما اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور رزق حلال کھانے کی توفیق دے اور رزق حلال سے لباس بنانے کی توفیق دے اور رزق حلال سے اپنے بیوی بچوں کی اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور رزق حلال سے عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما دے اور رزق حلال سے قربانی کی توفیق عطا فرما دے، رزق حلال سے قربانی کا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جسم کا جو حصہ حلال مال سے پلا ہوگا وہ تو جہنم سے بچ جائے گا اور جو حصہ حرام مال سے ہوگا وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ ہم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی سے لوگ کورونا کی بیماری میں مرتے جا رہے ہیں اور کتنی تیزی سے لوگ کورونا کی بیماری میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ ان کو نہلایا جا رہا ہے اور نہ ان کو کفنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے بے دردی سے قبروں میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کسی کے گھر والوں کو مل جاتی ہے میت، اے اللہ تو اس کے نہلاتے ہیں کفناتے ہیں، لیکن اے اللہ ایسی بری موت سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ایسی بری موت سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرضدار ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو تیرے دین کے لیے جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دے، اے اللہ تو قبول فرما۔ سارے دینی مدارس کی، دینی مکاتب کی، مساجد کی اور دین کے کام کرنے والوں کی اللہ تو جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ شیطان ملعون سے اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، نفس سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہ کرنے کی توفیق ہر مسلمان مرد عورت کو دے دے، اے اللہ جس میں تیری ناراضگی اس سے حفاظت فرما لے، اس سے حفاظت فرما لے، اے اللہ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ روزانہ کتاب کو پڑھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے اور قرآن اے اللہ ہماری زندگی میں اتار دے، اے اللہ عمل کی توفیق دے دے، اے اللہ نمازوں کو وقت پیدا کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما۔
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امانت آپ لوگوں کے پاس پہنچ رہی جو میں بھیج دیتا ہوں. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے کیا ہو, اس کو لائک بھی کر دیا کریں, اس کو سنا بھی کیا کریں, اس پر عمل بھی کریں اور اس کو دوسروں کو بھیجیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی اللہ کا دین آوے اور اللہ پریشانیوں سے نجات دے. اللہ سب سے راضی ہو جائے, اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے, برکتوں کا نزول کر دے, سکینہ کو نازل کر دے. یہ ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, میری صحت کے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.